بڑی اچھی ایوننگ ہے. کراچی کی ایوننگز ہمیشہ بڑی خوبصورت ہوتی ہیں, خاص طور پہ اگر جنوری کا اینڈ ہو یا فروری کا اسٹارٹ ہو. تو عمر شاہ کا میرے پاس فون آیا تھا اور ان کو میں نہ نہیں کر سکتا تھا, حالانکہ میں آج کل اصل میں آئی ایم فرام کراچی اور پکا کراچی کا ہوں میں, اور کراچی کو ہی ریپرزینٹ کرتا ہوں ہر جگہ پہ, اور کراچی کے جو مسئلے ہوتے ہیں کم از کم میں آواز ضرور اٹھاتا ہوں. اور سم ٹائم فرینکلی یہ ایک ہماری اپنی گیدرنگ ہے, تو افسوس بھی ہوتا ہے کہ چیزیں اس لیول پہ ہوتی نہیں ہیں کراچی کے حوالے سے جو کہ ہونی چاہیے. تو ہم سارے لوگ کراچی کے جب بھی اسلام آباد ہوتے ہیں اور ہمیشہ آواز ضرور اٹھاتے ہیں, یہی ہمارا فرض ہے. اور اللہ کرے کہ جو ارباب اختیار ہیں ان کے اندر اتنی عقل ہو کہ وہ یہ سمجھ سکیں کہ اگر کراچی ڈیولپ نہیں ہوگا, کراچی پراسپرس نہیں ہوگا, تو پاکستان کبھی پراسپرس نہیں ہو سکے گا. اور میں ان کو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یہ صرف بز ورڈز نہیں ہے, یہ صرف لپ سروس نہیں ہے, یا یہ کوئی پولیٹیکل اسٹیٹمنٹس نہیں ہے, بلکہ دس از دا ریالٹی اینڈ وی شوڈ انڈرسٹینڈ دا ریالٹی. چیز جب آپ ریالٹی کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں نا تو چیز پھر بہتر ہو سکتی ہے. تو منڈے ٹو فرائیڈے میں سوار ہوتا ہوں, فرائیڈے نائٹ کو آتا ہوں, تو سیٹرڈے سنڈے بڑا شارٹ ٹائم ہوتا ہے, سم ٹائم سیٹرڈے بھی نہیں ہوتا. تو بہت سارے ڈنر اسپینڈنگ تھے, لیکن جب عمر کا فون آیا تو میں نے ان کو اسی وقت کر دیا. میں نے کہا اوکے میں تو آؤں گا آپ کے پاس. اس کی وجہ یہ کہ عمر کو میں بہت عرصے سے جانتا ہوں اور بڑے بھائی ہیں میرے, اور نہیں بڑے بھائی ہیں آپ تو یار. تو میں نے ان کو صرف یہ دیکھا کہ میرے کو جبار لال بھی وہاں پہ موجود ہے, آپ کا بہت شکریہ. عمر جو ہے بہت محبت کرنے والا انسان ہے, اور ایک بہت میں سمجھتا ہوں کہ جینٹل مین انسان ہے. یہ میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے, اور میں نے ہمیشہ یہ بھی نوٹ کیا کہ یہ صرف بات نہیں کرتا بلکہ جو بھی کرتا ہے نا, جب بھی اس نے کیا تو بڑے دل سے کیا. اور اب اتنا زمانہ ہو گیا, اور اس نے جو انیشیٹ کیا ڈپلومیٹک کلب کا, یہ بڑا کمینڈیبل ہے. اور آئی تھنک دس از آور رسپانسبلٹی کہ ہم مل کے کولیبریٹ کر کے اس کے اس کاز کو ہم آگے بڑھائیں. تو میں دل سے ہمیشہ بہت بہت رسپیکٹ کرتا ہوں. اور تلیم بھائی کو معلوم ہے کہ کتنے انویٹیشن تھے, کچھ لوگ بڑا ناراض ہوئے اس انویٹیشن کے نکلنے کے بعد, یار کہ آپ ہمیں ٹوپیاں کرائے جا رہے ہیں اور عمر شاہ کے پاس آپ جا رہے ہیں. تو عمر آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے بلایا. کل بڑا ہسٹوریکل ڈے تھا پاکستان چائنا فرینڈشپ کے حوالے سے. فائنلی وی سائن دی فریم ورک ایگریمنٹ ود چائنا, اور الحمدللہ آئی ایم آنرڈ کہ پاکستان کی طرف سے اس کو ایز چیئرمین بورڈ آف انویسٹمنٹ میں نے سائن کیا, اور وہاں سے این ڈی آر سی کے چیئرمین نے سائن کیا. این ڈی آر سی جو ہے وہ بیسکلی پلاننگ کمیشن کا ایک سمجھ لے کاؤنٹر پارٹ ادارہ ہے, بٹ چائنا کے سیٹ اپ میں این ڈی آر سی ایک بہت بڑا ادارہ ہے. اور ٹیکنیکلی اگر آپ دیکھیں تو این ڈی آر سی چیئرمین کی جو ویلیو ہے وہ وہاں کے پرائم منسٹر سے زیادہ ہوتی ہے, کیونکہ سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے. اور چائنیز کا ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ وہ فریم ورک کے تحت چلتے ہیں. تو یہ 2019 میں چیئرمین ہارون شریف تھے, اس وقت یہ ایم او یو سائن ہوا تھا, اور اس پہ 2 سال کام ہوا, اور کچھ پوائنٹس تھے جس میں 6 مہینے مطلب مذاکرات چلتے رہے بورڈ آف انویسٹمنٹ کے اور این ڈی آر سی کے along with the فارن منسٹری. اور فائنلی لاسٹ ویک میں ہم نے اس کو ایکسیپٹ مطلب وہ فائنل ہو گیا. بہت شارٹ نوٹس تھا, اس کو کیبنٹ سے اپروو کروانا تھا, اس کو بڑا فاسٹ پیس ہم نے کیبنٹ سے اپروو کروایا, لا منسٹری سے اپروو ہوا, اور کل صبح ایک سائننگ سیریمنی تھی. پرائم منسٹر کا جو وزٹ ہے اس پہ بڑے کامنٹس آ رہے ہیں. میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ وزٹ جو ہے نا یہ بائلیٹرل وزٹ نہیں ہے, یہ بیسکلی ملٹی لیٹرل وزٹ ہے. یہ ونٹر اولمپکس کے کانٹیکس میں ہے. ونٹر اولمپکس ہو رہا ہے, اس کی اوپننگ سیریمنی میں پرائم منسٹر نے پارٹیسپیٹ کرنا تھا. آدھی دنیا نے اس کا بائیکاٹ کیا ہوا ہے, امریکہ سمیت, لیکن پاکستان کی ایک ریلیشن شپ ہے چائنا کے ساتھ, تو اس کانٹیکس میں یہ ڈیزائن ہوا. اور اس وجہ سے چونکہ ایس او پیز بہت اسٹرکٹ ہیں, ہمیں 15 لوگوں کی وہ تھی دعوت, اور ہمارے صرف 7 لوگ گئے ان ایڈیشن ٹو 3-4 پرائم منسٹر اسٹاف ممبرس. اور کیونکہ وہاں پہ 90% جو میٹنگز ہیں وہ بیجنگ جا کے بھی آن لائن ہو رہی ہیں. کل آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری تصویریں آئی ہیں, سب کچھ ہوا ہے. تو ایون پرائم منسٹر سے بھی جو میٹنگ ہے وہ آن لائن ہے. آپ کا این ڈی آر سی چیئرمین سے جو سائن تھا کل جو میٹنگ تھی اس میں بھی موجود تھا. صبح ہم 7 بجے آفس میں بیٹھے ہوئے تھے, اور وہ سب بھی آن لائن تھا. صرف پریزیڈنٹ شی سے جو ایک میٹنگ ہے وہ ان پرسن میٹنگ ہے.
अराउंड 20 हेड ऑफ स्टेट्स आए हैं, क्लिंटन भी है उसमें, MBS भी आए हैं, कुवैत के अमीर हैं और बहुत सारी कंट्रीज के लोग हैं. आज उज़्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट से भी प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग हुई है. तो कल बेसिकली प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग जो है वो प्रेसिडेंट शी के साथ होगी. और मैं आपको ये बताना चलूँ कि ये 3.5 हफ्ते पहले ये डेट्स फाइनल हुई थी. मैंने 2 महीने पहले BYE ज्वाइन किया है. और चाइना के हवाले से बहुत बात होती है कि CPEC स्लो डाउन हो रहा है, CPEC ऐसा हो रहा है, CPEC वैसा हो रहा है. ये बड़ा गलत परसेप्शन है बेसिकली. देखिए, जब बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें कभी कभार अप्स एंड डाउन्स भी आते हैं. कभी कभार होता है उसका प्रोपेगेंडा नहीं हो रहा होता, लेकिन चीजें चल रही होती हैं. तो कुछ थे मसले मसाइल थे, दासू का इशू हुआ और कुछ इश्यूज थे, लेकिन CPEC के प्रोजेक्ट्स जो है वो चल रहे हैं. जवाहर मैं लास्ट वीक गया था फ्रेंड साहब के साथ, तो $2.1 बिलियन के प्रोजेक्ट इस वक्त जो है वो चल रहे हैं. उसी पे हमारी मीटिंग्स थी. उसमें कोई प्रोजेक्ट अभी 10% है, कोई 70% पर आ गया है. ऑफ कोर्स डेवलपमेंट बहुत सारी होनी है. तो लास्ट 2 मंथ्स में जो मेरी ऑब्जर्वेशन थी वो थी कि चाइना के साथ उन्होंने बहुत नेक्स्ट लेवल काम किया है. मल्टीपल मीटिंग्स चाइनीज एम्बेसडर के साथ मैंने खुद अटेंड की अंडर द चेयर ऑफ प्राइम मिनिस्टर, जिसमें चाइनीज एम्बेसडर मॉन्ग रॉन्ग भी थे. और फिर हमने एक पाकिस्तान चाइना बिजनेस इन्वेस्टमेंट फोरम स्टार्ट किया. दिस इज प्योरली BOI's इनिशिएटिव, मेरा इनिशिएटिव था और अल्लाह का शुक्र है कि विद इन 45 डेज मैंने उसको स्टार्ट किया अंडर द चेयर ऑफ प्राइम मिनिस्टर. और उसका जो वो ये है कि चाइना एम्बेसी इन पाकिस्तान और पाकिस्तान एम्बेसी इन चाइना वो हमारे पार्टनर्स हैं. और उसके अलावा एक ऑल पाकिस्तान चाइनीज एंटरप्राइज एसोसिएशन, उसको भी हमने इसमें इंगेज किया है. तो इनिशियली हमने 20 ऑर्गेनाइजेशंस पाकिस्तान से लिए, लार्ज साइज कॉर्पोरेशंस हैं, और 20 लार्ज साइज कॉर्पोरेशंस चाइना से हैं. और इस विजिट के बाद हम उसकी मेंबरशिप को फर्दर बढ़ाएंगे, उसकी आउटरीच पे काम करेंगे. और इसका जो मेन पर्पस है वो ज्वाइंट वेंचर्स और कोलैबोरेशंस है. बिकॉज चाइना की पॉपुलेशन, उसका जो इकोनॉमी का साइज है वो बहुत बड़ा है. और अगर आप देखें जो आज तक चाइनीज इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आई है या जो चाइनीज आए वो मेरे ख्याल से 5-10% भी नहीं आए होंगे. पॉपुलेशन बहुत बड़ी है. तो उसकी आउटरीच के लिए हम एम्बेसी ऑफ चाइना के साथ, फिर हमारी एम्बेसी जो है वो काम करते हैं. इसके अलावा 8 ऑनरी इन्वेस्टमेंट काउंसलर्स हमने चाइना में अपॉइंट किए हैं. तो चाइना में अच्छी खासी चीजें हो रही हैं. मॉन्ग रॉन्ग के साथ भी हमारी रेगुलर चलती है, हमारे ऑफिस रेगुलर आते हैं, हम उनके पास जाते हैं. तो CPEC अथॉरिटी बहुत एक्टिव काम कर रही है. खालिद मंसूर साहब हैं, वो भी कराची से हैं, वो हफ्को के CEO थे, उससे पहले एंग्रो के CEO थे, ओवरसीज इन्वेस्टर चैम्बर के भी प्रेसिडेंट रहे. तो उनकी मेरी बड़ी अच्छी टीम है. और यहाँ पे भी जो इन्वेस्टमेंट का सारा सिलसिला था वो मेरे से उन्होंने कुछ 4-5 महीने पहले ज्वाइन किया था. तो वो सारा कुछ प्लानिंग कमीशन सारा देख रहा था. तो हमने ज्वाइंट इस दफा एफर्ट की है. और जो ऑनलाइन मीटिंग्स बीजिंग में भी हुई है उसमें हमने यहाँ से पार्टिसिपेट किया. पाकिस्तान से हम 3 लोग यहाँ से थे. और इस दफा मीटिंग्स इस तरह नहीं हुई प्राइम मिनिस्टर की कि बस वो चेयरमैन आया और आपने मीटिंग शुरू कर दी, बल्कि हमारी पहले से मीटिंग्स वर्चुअल चल रही थी. और उस पर अच्छी खासी गुफ्तगू आगे बढ़ी. हमने सिर्फ वो कंपनी सेलेक्ट की है जिनसे हमारी चीजें अच्छी खासी आगे बढ़ गई हैं. कुछ बिल्कुल मैच्योरिटी पे हैं, कुछ में बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स को आगे बढ़ाना है. तो जब प्राइम मिनिस्टर बहरहाल मिलता है तो उसका एक इम्पैक्ट होता है. असल काम ये होगा कि इस विजिट के बाद आप फॉलोअप कितना अच्छा करते हैं. तो चूंकि हम 2 लोग, खालिद मंसूर और मैं, दोनों कॉर्पोरेट सेक्टर से हैं, तो हमारे DNA में है फॉलोअप. और फॉलोअप के बाद हम चल नहीं सकते. और सेल्स का उसूल यही है ना कि आप कितनी अच्छी पिच कर दें, जब तक वो साइन नहीं होती वो फाइनल नहीं होती. तो उसके लिए आपको बड़ा स्ट्रांग फॉलोअप करना होता है. तो इंशाअल्लाह वो करेंगे. बाकी मैं कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट तो यहाँ पे नहीं दूंगा, ना मैं कोई रोजी पिक्चर पेश करूंगा. सिर्फ इतना मैं कहना चाहूंगा जो मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, बिकॉज के 2 महीने अब हो चुके हैं, 3रा महीना चल रहा है. मेरा ये मानना है कि जो मैं प्राइम मिनिस्टर को 15 साल से जानता हूं और मैं शौकत खानम कराची के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मेंबर भी हूं. और मैं इसके अलावा उनके साथ ट्रैवल भी कर चुका हूं, देखता रहा हूं. लेकिन जब आप एक नाउ इज माई बॉस, तो उस कॉन्टेक्स्ट में जब मैं देखता हूं तो ही इज रियली वेरी ऑनेस्ट. और जितना मैंने स्ट्रांग फॉलोअप उनका देखा है, जितना मैंने उनके अंदर पेन देखा है अगर वो काम नहीं हो रहा होता, और जितना अटेंशन डिटेल में वो जाते हैं, फ्रेंकली मेरा ये परसेप्शन नहीं था. और मैं आज इसमें से नहीं कह रहा कि आज मैं गवर्नमेंट का पार्ट हूं. मैं आई एम स्टिल मतलब इंडिपेंडेंट पाकिस्तानी, आई एम कंसर्न पाकिस्तानी. और जो आप सबके मसले हैं वो मेरे मसले भी हैं. तो मैं ये सिर्फ एज ए प्रोफेशनल अपनी ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ, बिकॉज मैं सबसे डील करता हूँ. मेरा ये मानना है कि ही इज वेरी ऑनेस्ट. और उनका बहुत फोकस होता है. किसी चीज पे कोई रुकावट प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कम अज कम मैंने नहीं देखी. तो हमने कहा है कि चाइना से हम ये बात करें कि एक G2G SEZ जो है वो यहाँ पे बनाए, जिसमें उनको लैंड दे दें. लेकिन जब आपको लैंड मिल जाती है तो SEZ जब वो खुद डेवलप करेंगे तो वो आपको मालूम वो नेक्स्ट लेवल डेवलप करेंगे.
اور جب وہ خود ڈیولپ کریں گے تو ان کی انڈسٹری بھی آئے گی, ٹیکنالوجی ٹرانسفر بھی ہوگا, تو یہ بڑی ون ون سچویشن ہوگی دونوں کنٹریز کے لیے. اب آپ کی جو بات ہے امریکہ کی یا ویسٹرن ورلڈ کی, تو ان کے ساتھ بھی معاملات آپ کے ویسے ہی ہونے چاہیے جو چائنا کے ساتھ ہیں. دیکھیے وہ تو دنیا میں چل رہا ہے نا, ہمیں اپنے تعلقات رکھنے چاہیے اکنامک انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے. میری نظر میں کوئی ریلیجن بیچ میں نہیں آنا چاہیے, کوئی اور چیز بیچ میں نہیں آنی چاہیے. دو کنٹریز کی جب ریلیشن شپ ہوتی ہے نا, وہ صرف اکنامک انٹرسٹ کو دیکھ کے ہوتی ہے آج کی دنیا میں. تو پاکستان کی فورن پالیسی شوڈ بی بیسڈ آن آر اکنامک انٹرسٹ, چاہے وہ کوئی بھی کنٹری ہو, XYZ. تو ہمیں اس چیز کو دیکھتے ہوئے رکھنا چاہیے. اور لاسٹ ویک میں ان کی, ابھی امبیسڈر تو نہیں ہے US کے, ان کی اس وقت چارج ڈی افیئرز ہیں, وہ ملی تھی ہم سے, ان کی میٹنگ ہوئی بہت ڈیٹیل میں, ہمارے جو کنسرنس تھے. حالانکہ وہ انویسٹمنٹ ریلیٹڈ میٹنگ تھی, بٹ میں چونکہ مجید بھائی کا شاگرد رہا ہوں US افیئرس پہ, تو کئی چیزیں ہم نے جیو اسٹریٹجک بھی ڈسکس کی اور بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کی. اس کی شیئر ہم نے کی پھر شاہ محمود قریشی صاحب سے بھی کہ یہ ڈسکشن ہمارا ہوا ہے. تو میرا خیال ہے کہ پیرل آپ دیکھیں کہ دونوں چیزیں چلیں گی اور گریجولی آگے بڑھیں گی. ایسا نہیں ہے کہ ایک سائڈ پہ آپ کو جھکاؤ ہو, آپ کو چاروں طرف کھیلنا چاہیے. آپ کا پوٹینشیل یہی ہے اور آپ سب کی ضرورت ہے بیسکلی. اور بھی کچھ چیزیں چل رہی ہیں انفارچونیٹلی, جو ابھی US میں ہمارے ایمبیسڈر جا رہے تھے ان کے پیپرز ایکسیپٹ نہیں ہوئے, حالانکہ ہماری اس سے بڑی ڈیل میٹنگ ہو گئی تھی. لیکن یہ کہ اب جو بھی ایمبیسڈر نیا جاتا ہے اس کے ساتھ ہم کریں گے. ڈاکٹر اسد کے ساتھ ہم نے بلکہ کیا تھا, جو اس وقت ایمبیسڈر ہیں آلریڈی. ہم نے ایک انویسٹمنٹ سیمینار کیا تھا اب 2-1.5 مہینے پہلے, اور وہ ایک سیریز آف سیمینارز ہم چلا رہے ہیں. اور ایک اور کام ہم یہ کر رہے ہیں کہ اپنا بڑی ایک پاورفل آرگنائزیشن ہے, پاکستانی ڈاکٹرز کی ہے, بٹ اگر آپ دیکھیں تو ریچسٹ آرگنائزیشن ہے اور پورے کینیڈا US میں ہے. لیکن اپنا کے جو چیپٹرز ہیں, تو اپنا میں ڈاکٹر رضوان کے ساتھ میری بات ہوئی تھی. اگلے ہفتے ہم ایک زوم میٹنگ کر رہے ہیں, دونوں بورڈ آف انویسٹمنٹ کے آفیشلز ہیں اور ان کی اپنی پوری مینیجنگ کمیٹی ہے. بہت ہیوج پوٹینشیل ہے اور وہ کچھ بہت اچھے کام کر بھی رہے ہیں پاکستان میں. ان کے بہت سارے ممبرز ہیں جو بیسیکلی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں ڈفرینٹ سیکٹرز میں. تو اس کانٹیکس میں ہماری بات شروع ہوئی تھی, اب ہم اس کو فارمل اس پہ لے کے جا رہے ہیں. تو تھرو پاکستانی کمیونٹی بھی ہم اچھا خاصا سلسلہ کر رہے ہیں وہاں پہ, جو ان کے کنیکشن میں امریکن انویسٹرز ہیں ان کو انگیج کر رہے ہیں. دیکھیں جب تک آؤٹ ریچ آپ کی افیکٹو نہیں ہوگی نا, انویسٹر آپ کے پاس نہیں آئے گا. آؤٹ ریچ کے لیے آپ کو سب کو انگیج کرنا پڑتا ہے, اور جو اصل آپ کی آؤٹ ریچ کا جو ویپن ہے نا, وہ آپ کے پاکستانی انویسٹرز ہیں, پاکستانی ڈائسپورا آپ کا, کیونکہ بہت ویل سیٹلڈ ہے. اپنا کے ممبر یا بہت ساری کنٹریز میں جو ہماری ڈائسپورا ہے بہت ویل سیٹلڈ ہے. اور اگر آپ دیکھیں نا کسی بھی کنٹری میں رہتے ہوں, اگر آپ 25 سال سے ہیں 20 سال سے, تو آپ کے کم از کم 8-10 لوگ بڑے ٹاپ کے لوگ جاننے والے ہوں گے نا. تو ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو انگیج کریں, اس کو فارمل کریں. تو ہم ایک اور آرگنائزیشن ہے ایسپائر کے نام سے, تو فرینکلی مجھے پتہ ہی نہیں تھا اس آرگنائزیشن کا. تو وہ آئے, کوئی 20 لوگ ان کے آئے, سارے وہ پاکستانی امریکنس تھے. تو امریکہ کے علاوہ بھی ان کی کچھ یورپین کنٹریز میں, کینیڈا میں ان کے ممبرس ہیں, کوئی 1,500+ ممبرس ہیں. اور انہوں نے کوئی 2 گھنٹے ہمارے ساتھ ایک میٹنگ کی بورڈ آف انویسٹمنٹ آفس میں, اور بڑے ٹاپ کے لوگ تھے سارے, بڑے اچھے لوگ تھے. اس میں کچھ خواتین بھی تھیں جو انٹرپرینرز تھیں, اور بڑے اچھے پروجیکٹس وہ کچھ لگانا بھی چاہ رہے ہیں پاکستان میں. تو ہم نے تو سب سے پہلے واٹس ایپ گروپ کریٹ کر دیا. مجھے اتنا مزہ آیا, میں نے کہا اسی دن شام میں ہم نے ایک واٹس ایپ گروپ کریٹ کر دیا کہ سارے لوگ نہ ہو, 1,500 لوگ ہو بھی نہیں سکتے, تو آپ کی مینیجنگ کمیٹی ہمارے لوگ ہوں. تو ان کے ساتھ ہم نے کچھ چیزیں شروع کی ہیں, ہماری اچھی خاصا دوستی ہو گئی ہے ان کی کمیٹی کے ساتھ, اور ہم مل کے کچھ چیزیں شروع کرنا چاہ رہے ہیں. ان کا بڑا انفلوئنس ہے, بڑے انفلوئنشیل پاکستانی ہیں سارے وہ, اور انہوں نے بلکہ ابھی اسلام آباد میں اپنا ایک آفس اسٹارٹ کر رہے ہیں وہ, اور وہ چاہتے ہیں کہ جو پاکستان میں اپرچونیٹیز ہیں ان کو ایکسپلور کیا جائے, اور جو پاکستانی ڈائسپورا کے جو مسئلے آتے ہیں ان کو 1 ونڈو آپریشنس ملیں. تو اسی لیے ہم نے ان کے ساتھ ایک نیکسٹ لیول یہاں تک کیا پرسنلائز, کہ ہم نے واٹس ایپ گروپ بھی بنا دیا تھا کہ جب وہ دن رات چل رہی ہوتی ہے تو دوستیاں ایریاں ہوتی ہیں, پھر آپ کی چیزیں چلنی شروع ہو جاتی ہیں, اور ہمارے آفیشلز بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ وہ اس کو ایڈریس کریں. تو میرا خیال ہے چھوٹے چھوٹے پاکٹس میں اگر آپ اپنی کمیونٹی کے جو اچھے لوگ ہیں ان کو بھی انگیج کریں نا, تو بہت ساری جگہوں سے آپ کو انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز ملیں گی. اس سے پہلے اپنے گھر کو آپ کو صحیح کرنا ہوگا. آف کورس جو بہت سارے مسئلے یہاں پہ ہیں, جو رکاوٹیں آتی ہیں, جو روڈ بلاکس ہیں, ان کو آپ کو ایڈریس کرنا ہوگا. وہ چولی دامن کا ساتھ ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو ٹرکی کی یہاں پہ کسی نے بات کی تھی, تو ٹرکش ایمبیسڈر جب آیا تو اس نے 3 آرگنائزیشن کے کچھ مسئلے ہم سے ڈسکس کیے. ہم اس پہ کام کر رہے ہیں, ایک کو ہم نے مل کے ریزالو کروا بھی دیا, اللہ کا شکر ہے, ود ان اے ویک.
لیکن کہنا اس کا بھی یہی تھا, میرا بھی کہنا اس کو یہ تھا کہ جو کمپنیز ان کی کام کر رہی ہیں وہ ساری بہت اچھی ارننگز کر رہی ہیں. ڈالنس جو ہے وہ بیسکلی ٹرکش کمپنی نے لیا تھا, کوکا کولا انٹرنیشنل ٹرکش ہے بیسکلی, تو جو پاکستان میں کام کر رہی ہے. ابھی وہ اپنا 8واں پلانٹ لگانے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ ڈالنس نے 6 سال میں بہت اچھی ارننگز کی ہیں اور انہوں نے سارا پیسہ یہاں پہ ری انویسٹ کیا ہے. تو ان کا جو R&D ڈپارٹمنٹ ہے اس میں صرف 2 لوگ تھے 2016 میں, آج ان کے پاس وہ 62 لوگ ہو گئے ہیں. ان کے CEO ہمارے پاس آئے تھے, عمر صاحب ہیں, کراچی سے ہی ہیں, تو انہوں نے بتایا کہ 62 لوگ ہو گئے ہیں. اور اب ان کا پلان یہی ہے کہ ان کی جو پروڈکٹس ہیں آلریڈی کر رہے ہیں, بٹ اس کو وہ ایکسپینڈ کرنے جا رہے ہیں کہ وہ مڈل ایسٹ افریقہ یہاں سے اپنی پروڈکٹس کو ایکسپورٹ کریں گے. تو جو امپورٹ سبسٹیوشن ہے نا, یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. تو جو بہت سارے مسئلے اپنی جگہ پر ہیں, FBR کے ایشوز آتے ہیں, وہ ہوتے ہیں, لیکن یہ کمپنی ساری ارن کر رہی ہیں, اچھی مارکیٹ ہے. تو بہرحال جو رکاوٹیں آتی ہیں ان کو ہمیں دور کرنا چاہیے, اس سے انویسٹمنٹ اور زیادہ فلرش ہوگی. یہ انڈرسٹینڈ کرنا تھا کہ چائنا کا سائز بہت بڑا ہے. تو ہم نے بہت ساری چیزیں ڈسکس کی ہیں اس پہ, پھر ہم نے اپنی ایمبیسی کے ساتھ بات کی ہے. تو آہستہ آہستہ چیزیں ہوتی ہیں اور اس پہ ہم ویسے تو فاسٹ پیس جا رہے ہیں, لیکن اگر آپ پہلے 10% ہیں, پھر وہ 20% ہوں, پھر آٹومیٹکلی ملٹیپلائی ہونا شروع ہوں گے. اور بڑی اپرچونیٹی ان کے لیے ہے یہاں پہ, کیونکہ چائنا میں بھی اس وقت لیبر کا آپ کو معلوم ہے ایشو ہے. ایک اور پروجیکٹ جس پہ میں کام کرنا چاہتا ہوں, جس کو میں نے شیئر بھی کیا ہے پرائم منسٹر سے, آف کورس کو ہم تھوڑا سا وزٹ کے بعد دوبارہ سے ڈسکس کریں گے. میں نے پرسنل لیول پہ ان سے شیئر کیا تھا. اس وقت کوئی 200 ملین جو چائنیز ہیں وہ اوور 65 ایئرز آف ایج ہے. 200 ملین ہیوج نمبر ہے. 200 ملین چائنیز 65 ایئرز ایج سے زیادہ کے لوگ ہیں, اور بائی 2049 دس نمبر ول بی اوور 400 ملین بائی 2049, آج سے 27 سال بعد. Here in Pakistan, by 2049, our 65% population will be under 32 years of age. Now here is a huge potential for Pakistan کہ ہم یہاں سے اپنی not only the labor بلکہ جو ہمارا اسکلڈ جو یوتھ ہے اس کو ہم ایکسپورٹ کریں. جو ایک وقت میں ایک زمانے میں چاہے یہ سعودی اور جو مڈل ایسٹ میں ہمارے لوگ گئے تھے, چاہے وہ ایگزیکٹوز تھے, چاہے وہ ینگ اسٹوڈنٹس گئے یا وہ لیبر گئی, چائنا از دا مارکیٹ نیکسٹ ڈور فار پاکستان. 2049 میں 400 ملین چائنیز ول بی 65. تو آپ دیکھیں نا, روبوٹکس تو اس کا آلٹرنیٹ نہیں ہو سکتے. تو یہ بہت بڑی اپرچونیٹی کہ آج آپ 25,000 بھیجیں تو یہ چند لاکھ لوگ چائنا میں آپ کے وہ ریمیٹنس بھی آئے گی, سارا کچھ ہوگا. تو بیسیکلی اٹس اپ ٹو اس کہ ہم ان تمام اپرچونیٹیز کو کس طرح سے اویل کرتے ہیں. ایز کنٹری آیا کہ ہم ان اپرچونیٹیز کو لوز کرتے ہیں 70 سال سے کر رہے تھے, یا ہم ان چیزوں کو اویل کرتے ہیں. اٹس اپ ٹو اس. ایز بورڈ آف انویسٹمنٹ چیئرمین میں 2 مہینے میں جتنی بریفنگز ہوئی ہیں, جتنی ہر روز ہی ملٹیپل میٹنگز چل رہی ہوتی ہیں, اور فرینکلی مجھے بہت سی انڈسٹریز کا نہیں پتا ہوتا تھا پہلے, ابھی پتہ چلنا شروع ہو گیا, کیونکہ ہر میٹنگ سے پہلے بریفنگ ہوتی ہے ہماری, اور کنسرن آفیشیل ضرور ہوتا ہے ہر میٹنگ میں, یا کبھی 2 ہوتے ہیں, کبھی 3 ہوتے ہیں. تو لرننگ بڑی نیکسٹ لیول ہے. میرے لیے تو بڑی لرننگ ہے اس کے اندر پورے پروسیس میں. مجھے ہر انڈسٹری میں $1 بلین نظر آ رہے ہوتے ہیں. یہ اپرچونیٹی ہے ہماری, تو اس کو آپ نے نا مطلب ہٹ کرنا ہے, اس کو آپ نے اویل کرنا ہے. تو اٹس اپ ٹو اس اگین. یہ جتنی اپرچونیٹیز ہیں, میں نے آپ سے SEC کی بات کی, میں نے آپ سے یہ چائنا کی بات کی, ایسی کئی ایک چیزیں ہیں جو ہر کنٹری کے ساتھ آپ کا سلسلہ بن سکتا ہے. دیکھیں IT میں تو پاکستان کا بڑا فوکس اب ہے, اور بدر کو بھی ہم نے بلایا تھا. بدر میرا بہت اچھا دوست ہے, 20 سال پرانا دوست ہے. اتفاق سے جو منسٹر ہیں وہ کراچی سے ہی ہیں IT کے, اور ہی از ڈوئنگ ویری گڈ ورک بائی دا وے. اگر آپ ٹیلی کام انڈسٹری میں جو سارا اسلام آباد بیسڈ ہے, اور پورے پاکستان کی IT انڈسٹری میں, ناٹ اونلی دا کراچی بٹ لاہور, اسلام آباد, جہاں پہ ہمارے IT کے لوگ ہیں, اگر آپ ان سے IT منسٹر کا فیڈ بیک لیں, امین الحق صاحب کا, وہ آپ کو آؤٹ اسٹینڈنگ فیڈ بیک دیں گے. یہ آپ کو میں گارنٹی کر رہا ہوں. تو تھوڑی بہت ایکسپورٹ بڑی ہے, کام ہوا ہے. $2.1 بلین پہ اب آ گئی ہے IT ایکسپورٹس, اور یہ اگلے کچھ 2-1.5 سال کے اندر یہ تقریباً $5 بلین کا ان کا ٹارگیٹ ہے, جو میں سمجھتا ہوں اچیو ہو جائے گا. نمبر 1. نمبر 2, پوٹینشیل آپ کا کچھ اور ہے. پوٹینشیل آپ کا بہت بڑا ہے. آپ کی کم از کم اگلے 7-8 سال میں $15 بلین کی منیمم میں آپ کو بتا رہا ہوں, اور یہ بڑا میں آپ کو اوتھینٹک نمبر بتا رہا ہوں, یہ منیمم سائٹ پر ہے, بہت کنزرویٹو نمبر ہے.
یہ آپ کی ایکسپورٹ کا سائز ہونا چاہیے. 3 ہفتے پہلے انڈیا کراسڈ $150 billion پر ایئر دیئر IT ایکسپورٹ. $150 billion. وی آر $2.1 billion. مطلب 10% بھی نہیں ہے. 10% ایکچولی کوئی 1.5 بلکہ 1.25% ہے شاید. 1.4 آپ سمجھ لیں. تو پوٹینشیل بہت ہے, اس پہ کام بہت ہو رہا ہے, بہت آؤٹ اسٹینڈنگ کام ہو رہا ہے. اسپیشل ٹیکنالوجی زون اتھارٹی بھی بن گئی ہے, وہ بھی انسینٹیوز دے رہے ہیں. منسٹری آف IT بہت کام کر رہی ہے. اچھا, میں جب آیا تو میں نے ایک اور کام یہ کیا کہ سیکٹورل ڈائلاگس شروع کیے, اور ابھی ہم نے صرف ایک ٹیکنالوجی پہ کیا, اب اگلا انجینئرنگ کے ساتھ کر رہے ہیں. اور میرا ماننا یہ تھا, جو میں نے BOI میں بھی بات کی اور میں نے پرائم منسٹر کی موجودگی میں بھی بات کی جب سارے منسٹرز تھے, کہ جی گورنمنٹ کو کچھ نہیں پتا کہ بزنس کیسے ہوتا ہے, یہ انڈسٹری کو پتا ہے کہ بزنس کیسے ہوتا ہے. تو ہمیں ہر انڈسٹری کو انگیج کرنا چاہیے. اگین آؤٹ ریچ والی میری اسٹریٹجی تھی. ان کو بٹھائیں اور ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں کہ کیا ان کے پین پوائنٹس ہیں, کیا ان کے روڈ بلاکس ہیں, اس کا سولوشن کیا ہے, واٹ شوڈ بی دا لائن آف ایکشن, اور انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز کہاں کہاں پر ہیں. اور یہ ریگولر جو میٹنگز آپ کی ہیں وہ چلتے رہیں. تو ہم نے سب سے پہلا جو فوکس کیا وہ ٹیکنالوجی کو کیا. تو ٹیکنالوجی راؤنڈ ٹیبل, اس میں بھی فیروز شاہ صاحب تھے. سر میں ایک چیز بس کمپلیٹ کر لوں. تو ٹیکنالوجی پہ ہم کیا کر رہے ہیں, اگلے ہفتے ہم نے کوئی 20 لوگوں کو انوائٹ کیا ہے, اور وہ صرف ایک ہماری کچھ 2 گھنٹے کی میٹنگ ہے جس میں ہم صرف ڈسکشنز کر رہے ہیں انہی تمام ایشوز پہ جو آپ کو میں نے بتائے, پین پوائنٹس, لائن آف ایکشن, انویسٹمنٹ اپرچونیٹی کہاں پر ہے. اور یہ ریگولر میٹ اپس آپ کے چلنے چاہیے جس میں آپ کے آفیشلز اور انڈسٹری بیٹھ کے وہ کرتی رہے. انجینئرنگ ڈیولپمنٹ بورڈ کے جو چیئرمین آج کل وہ الماس حیدر ہیں, جو پہلے لاہور چیمبر کے پریزیڈنٹ تھے, تو ان سے گفتگو ہوئی اور وہ میری پہلے ہفتے میں بلکہ ملاقات ہوئی. تو انہوں نے مجھے ایکچولی کہا کہ ہم انجینئرنگ کے ساتھ بھی کرنا چاہتے ہیں, بہت پوٹینشیل انویسٹمنٹ کا, اور جو اتنا ٹیپ نہیں ہوا. تو ہم سیکنڈ جو راؤنڈ ٹیبل ہے وہ انجینئرنگ سیکٹر کے ساتھ کر رہے ہیں. میری ابھی 4 دن پہلے ان سے دوبارہ ملاقات ہوئی ہے اس پہ, اور ہم یہ کہہ رہے ہیں, اور یہ ملاقاتیں ون ٹائم افیئر نہیں ہے, ملاقاتیں مہینے میں 2 دفعہ 3 دفعہ مسلسل آپ چلاتے رہیں. تو انڈسٹری ہمیں گائیڈ کرے کہ ہمارے سیکٹر کا یہ پوٹینشیل, ہمارے سیکٹر کے یہ مسئلے. گورنمنٹ میں نہیں پتا کسی کو, یہ انڈسٹری کو پتا ہوتا ہے. یہ آباد کے بیٹھے انہیں معلوم ہے کہ کنسٹرکشن کے کیا مسئلے ہیں, کیا ایشوز ہیں, کیا چیلنجز ہیں. اگر اس طرح کر دو تو یہ ہو جائے گا, یہ فائدہ ہو جائے گا. تو ہر انڈسٹری آپ کو بتائے گی. یہ ہم فارما کے ساتھ کر رہے ہیں, تو ہم باری باری ہر سیکٹر کے پاس جا رہے ہیں. تو یہ ہماری اسٹریٹجی ہے. اور ٹیکنالوجی پہ بھی ہم نے یہی کام کیا. جو پوٹینشیل ہے وہ بہت ہے, اور میرا خیال ہے کہ میں عمر شاہ کہاں پر ہے, نظر نہیں آ رہا. اچھا, آپ نظر یہاں پر, اچھا روشنی کے پیچھے آ گئے. تو آپ امین الحق صاحب کو بھی اپنے کلب میں بلائیں, اور آپ کہیں گے تو میں بھی ان کو ریکویسٹ کر دوں گا. وہ آئیں گے, بالکل کراچی سے, اور بہت سپورٹیو ہیں. اور میں فرینکلی ان کو پہلے نہیں جانتا تھا. میری ملاقات جب وہ IT منسٹر بنے اس کے بعد ہی ان سے شروع ہوئی. ابھی بڑی اچھی دوستی ہے, بھائی بندی ہے. اور میں نے دیکھا ہے, وہ دیکھیں جو اسلام آباد میں بیٹھا ہوا بندہ ہے نا, اس کا نہ کوئی ان کی پارٹی سے تعلق ہے, بلکہ غلط پرسیپشن بھی تھا, لیکن وہ سب تعریف کرتے ہیں. تو ایک اچھی چیز یہ ہے کہ جو آپ کا کراچی کا ریپرزنٹیٹیو ہے, اس کی پورے پاکستان کی انڈسٹری تعریف کر رہی ہے. تو ہمیں اس کو خاص طور پہ اپریشیٹ کرنا چاہیے. تو اسپیشل ٹیکنالوجی کے حوالے سے آپ کے کلب میں آئی تھنک ان کو آنا چاہیے. آپ بولیں گے میں ان کو ریکویسٹ کروں گا, اور آپ ان کے ممبر جو ہیں وہ ان کے ساتھ انٹریکٹ کریں, تو وہ بہت ڈیٹیل میں جا کے پھر آپ کو بتائیں گے. اتفاق جو سیکریٹری ہیں IT کے, فیڈرل سیکریٹری, وہ بھی ڈاکٹر سہیل راجپوت کراچی سے ہیں. تو وہ پہلے کمشنر کراچی بھی تھے. تو آپ ان دونوں کو ساتھ بلا سکتے ہیں. اگلے ہفتے دونوں ہمارے آفس بھی آ رہے ہیں, اور ہمارا پرپز یہ دونوں کو ساتھ بلانے کا. پہلے بھی آ چکے ہیں, بٹ ایک دفعہ ہم دوبارہ بلا رہے ہیں. اگلے ہفتے انہوں نے ہمارے آفس آ کے میٹنگ کرنی ہے. وہ ہم وہی ساری ٹیکنالوجی ٹیلی کام ایشوز پہ وہ کر رہے ہیں. ایک بڑی انویسٹمنٹ جو ہے ٹیلی کام کے حوالے سے, وہ ٹاور کے حوالے سے آنے والی ہے ان شاء اللہ تعالیٰ. ہوپ فلی کمنگ ویک میں یا اس کے اگلے ہفتے میں ہم اناؤنس کریں گے اس کو. وہ سعودیہ سے ہے, اس پہ ان کے CEO کے ساتھ میں آلریڈی بات کر رہا ہوں. تو وہ ایک فرسٹ اسٹیج پہلے ہے اس کا, اس کے بعد سیکنڈ اسٹیج پہ اراؤنڈ کو $1 بلین کی انویسٹمنٹ ہے, اور ان شاء اللہ تعالیٰ وہ میچورٹی کی طرف آ گئی ہے. تو پہلا فیز تو وہ اگلے ہفتے یا میکسیمم بائی ویک آفٹر نیکسٹ وہ اناؤنس ہو جائے گا. کل میری بہت ڈیٹیل میں بات ہوئی ہے رات میں جو سعودی انویسٹر ہے, اور اس میں بھی اگین گورنمنٹ شامل ہے, سارا کچھ ہے. بٹ وہ پروجیکٹ کو میں نے بڑا پرسنلی فالو اپ کیا ہے,
اس میں ہمارے ایمبیسڈر نے بڑا سپورٹ مجھے کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہفتے ڈیڑھ ہفتے میں وہ اناؤنس ہو جائے گی. اور جو سیکنڈ فیز آئے گا وہ بھی ود ان فیو منتھس آ رہا ہے. فروری ابھی اینڈ میں ان کی بورڈ میٹنگ ہے، تو اراؤنڈ کوئی $1 بلین کی وہ ایک انویسٹمنٹ ہے جو سارا EIT سائٹ پر آئے گی. تو اس پہ BOI کا بڑا امپورٹنٹ رول رہا ہے، اور BOI نے بہت لیکسیبلس کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے. You are chairman of BOI, but really ہمارے لیے بڑی اچھی بات ہے کہ you belongs to Karachi. Mostly we Karachi are sitting here. Karachi is a city جو کہ فیڈرل کے لیے اور پروونس کے لیے بھی ایک بہت بڑا ریونیو جنریٹ کرتا ہے. اینڈ ایز اے بورڈ آف انویسٹمنٹس ناٹ ایز اے کراچی مطلب ایک جنرل ایک سوال ہے میرا کہ جو بھی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹس یا انویسٹمنٹس ہوتی ہیں، جو کہ لاسٹ ایک انویسٹمنٹ تھی 1.1 ٹریلین کا جو ہے کراچی پیکیج اسپیشل پیکیج تھا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہمارا M9 ہو گیا یا آپ کے میٹرو کے ہم پروویژن دیکھیں یا ٹرانسپورٹیشن کی ہم انویسٹمنٹس دیکھیں، تو کراچی دا سٹی جو سب سے زیادہ ریونیو جنریٹ پروونشل اینڈ دا فیڈرل دونوں کو کر کے دیتا ہے. ہمیشہ وہ جو پروجیکٹس ہیں وہ لاسٹ فیز میں لائے جاتے ہیں. جسٹ لائک M9 دا پروجیکٹ لائک M9 اس وقت بنا جب پورے پاکستان میں سارے نیٹ ورک روڈ کا چھوٹے بڑے شہروں میں ہو چکا تھا. بٹ کراچی دا تھرڈ لارجسٹ سٹی ان دا ورلڈ پاپولیشن وائز، پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہونے کے باوجود کیوں یہاں پہ اس طرح سے فوکس نہیں ہے اور یہاں پہ انفراسٹرکچر پہ انویسٹمنٹ نہیں کی جاتی؟ اچھا دیکھیں، اس کا میں بہت ان ڈیپتھ جواب آپ کو نہیں دوں گا. کچھ چیزیں مجھے پتہ ہیں، بٹ میری ڈومین نہیں ہے تو مجھے اوائڈ کرنا چاہیے. لیکن میں ایک بات، کیونکہ کراچی میں نے ہمیشہ بہت آواز اٹھائی ہے، اور میں نے ان جگہوں پہ آواز اٹھائی جہاں آواز اٹھانی چاہیے. یہ آپ کو پتہ ہے، ساری پولیٹیکل پارٹیز کو ایک پلیٹ فارم پہ کئی دفعہ جمع کیا ہے. سب سے پہلے کراچی کے لیے نا جو پروونشل فائنانس کمیشن پہ اس وقت بات ہو رہی ہے، جو یونس زاگا صاحب نے بات کی، اور مسلسل ہم 4-5 سال سے بات کر رہے ہیں، نان اسٹاپ بات کر رہے ہیں، سب سے پہلے اس کو اسٹارٹ کرنا چاہیے. جب تک آپ پروونشل فائنانس کمیشن اسٹارٹ نہیں کریں گے، کراچی وہیں پہ کھڑا رہے گا. تو سب سے پہلے تو سندھ گورنمنٹ سے بات کریں کہ پروونشل فائنانس کمیشن کب اسٹارٹ ہوگا، کیوں وہ اس کو اپوز کرتے ہیں. جب تک وہ اپوز کریں گے کراچی صحیح نہیں ہوگا. 90% 95% کراچی ارن کرتا ہے، اور وہ کراچی پہ نہیں لگتا. وہ ہم نہیں کہہ رہے انٹیریئر سندھ کو، ہم ایک ہی ہے نا بیسیکلی، انٹیریئر سندھ ہم ایک ہیں، لیکن پیسہ جاتا کہاں پر ہے. تو PFC کا اسٹارٹ ہونا وہ کراچی کے لیے مینڈیٹری ہے، اس کے بغیر کراچی آگے نہیں بڑھے گا. فیڈرل گورنمنٹ تو پھر بات کی بات ہے نا. سب سے پہلے تو جو گھر پہ چیز ہے اس کو تو آپ صحیح کریں. تو یہ میرا صرف ایک میری گزارش ہی ہوگی کہ اس پہ ہم آواز اٹھائیں. اور آف کورس جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اور جو بھی ادارے ہیں اور جو بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں انہیں کراچی پہ فوکس کرنے. میں نے شروع میں کہا نا کہ کراچی اگر پروگریس نہیں کر سکے گا تو پاکستان پروگریس نہیں کرے گا. اور یہ ایک بہت امپورٹنٹ ایشو ہے جس پہ ہمیں فردر ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہیے. لیکن کچھ جو بیسکس ہیں نا اس کو پہلے صحیح کرنا چاہیے. اور بیسکس میں سب سے پہلی بیسک یہ ہے کہ PFC کو آپ اسٹارٹ کریں. جیسے آپ کی NFC ایوارڈز ہوتے ہیں ویسے PFC آپ کا پروونشل فائنانس کمیشن اسٹارٹ ہو. آپ کے آدھے مسئلے وہیں پہ سالو ہونے شروع ہو جائیں گے. نمبر 1. نمبر 2، ایک چیز پہ جو میں نے ہمیشہ آواز اٹھائی، ہم نے ریوائونگ کراچی کیا، کراچی ڈیولپمنٹ کانفرنس کی، سارا وہ کیا، اور GHQ میں بھی آواز اٹھائی، اسلام آباد میں بھی آواز اٹھائی، ہمیشہ آواز اٹھائی کہ جو کراچی کی جو پاپولیشن اس وقت پیپرز پہ ہے 16 ملین، یہ بڑی غلط نمبر ہے. کم از کم 25 ملین ہے، 25 سے 30 کے درمیان کی پاپولیشن ہے. تو ایک شہر کی 8 سے 10 ملین پاپولیشن کو اگر آپ کاؤنٹ ہی نہ کریں تو آپ کیا اسٹریٹجی اس شہر کی ڈیولپ کریں گے؟ آپ 8 سے 10 ملین انسانوں کے تو ملک ہوتے ہیں، کئی ملک ہوتے ہیں. اب یورپ میں دیکھیں چھوٹی چھوٹی کنٹریز میں کیا پاپولیشن سائز ہے. تو آپ اس شہر کی کیا اسٹریٹجی بنائیں گے جب آپ 8 سے 10 ملین انسانوں کو کاؤنٹ ہی نہیں کر رہے؟ تو یہ بڑی زیادتی ہے کراچی کے ساتھ، اور اسے بھی وار فوٹنگز پہ ریزالو کرنے کی ضرورت ہے. تو PFC اور یہ جو اس کا سینسس کا جو مسئلہ ہے نا، یہ سب سے بنیادی مسئلہ ہے. اور اسی کے امبریلا میں پھر وہ انفراسٹرکچر بھی آ جاتا ہے جو کراچی کا تباہ و برباد ہوتا چلا جا رہا ہے. اور اس قسم کے بہت سارے ایشوز ہیں، سیوریج کا مسئلہ ہے، پانی کا مسئلہ ہے. یہ سارے مسئلے جو ہے نا یہ انٹر کنیکٹڈ ہیں، اور اس کی جو روٹ کاز ہے وہ آپ کا سینسز ہے جو غلط کاؤنٹ ہوئی ہے، اور ایک آپ کا PFC کا ایشو ہے جس پہ آئی تھنک پورے کراچی کو ایک زبان ہو کے بات کرنی چاہیے. اور اتنا پریشر ہونا چاہیے سندھ گورنمنٹ کے اوپر کہ وہ اس کو فردر وہ کب تک وہ اس کو وہ کریں گے.
اور آج اگر آپ اس کو صحیح کر دیں تو اربن سندھ سے آپ کا چیف منسٹر آئے گا, تو چیف منسٹر بھی انٹیریئر سے آئے, کہاں سے بھی آئے, لیکن دیکھیں نا کچھ بیسکس کو تو صحیح کریں. ایز اے کنٹری وہ وقت آ گیا ہے 2022 میں کہ پاکستان کو اپنی بیسکس کو صحیح کرنا ہوگا, اور پرائم منسٹر عمران خان جب بات کرتے ہیں تو وہ بیسکس کی بات کرتے ہیں. وہ پچھلے دنوں کہہ رہے تھے کہ یار یہ 3 سال میں اب چیزوں کو انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے, ایک ٹرم اور ہونی چاہیے, اور میں پولیٹیکل بات نہیں کر رہا, بڑی ایمانداری کی بات کر رہا ہوں کہ ایک ٹرم واقعی اور ہونی چاہیے, اور مجھے لگتا ہے کہ ہوگی. تو بیسکلی ہمیں نا لانگ ٹرم کام کرنے ہوں گے. ایک ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا پاپولر ڈیسیجنز لیں اور ایک شارٹ ٹرم امپیکٹ دکھائیں, ایک ہائپ کریٹ کریں اور پیچھے ہو کچھ نہیں. ایک ہے کہ چیزیں کچھ سالوں میں امپلیمنٹ ہونی شروع ہوں. تو کراچی کے حوالے سے بھی, کراچی کے حوالے سے خاص طور پہ کہ بیسکس کو جب تک آپ ریزالو نہیں کریں گے کراچی کبھی صحیح نہیں ہوگا. آج پولیٹیکل اونرشپ ہی نہیں ہے یہاں پہ, کوئی پولیٹیکل اونرشپ نہیں ہے. تو کراچی بالکل ایک میں کہتا ہوں لوارث سا شہر ہوا ہوا ہے, اور یہ میں ایز اے کنسرن کراچی کے سٹیزن کے طور پہ آپ سے بات کر رہا ہوں. ہمیشہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے, انفراسٹرکچر کہیں کا بھی اٹھا کے دیکھ لیں آپ, اچھے جو باس آئیلینڈ مطلب ایک برانڈ ہوتا تھا پہلے, اندر گلیوں میں جائیں تو برے حالات ہیں, KD-A1 میں آپ جائیں تو کارساز کے اندر برے حالات ہیں. تو یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ تو PFC ایک بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ پیسہ سارا وہاں پر ہے, اور ایک سینسس کا مسئلہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اگر آپ ان 2 ایشوز کو ایڈریس کریں تو بہت سارے جو اور ایشوز ہیں وہ خود بخود ریزالو ہونے شروع ہو جائیں گے.